آپ کو کیا لگتا ہے اللہ کعبے کی چار دیواری کے اندر رہتا ہے؟ اگر اللہ کعبے کی چار دیواری میں نہیں ہے اور عرش پہ بھی نہیں ہے، آسمانوں میں بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ نحن اقرب علیہ من حبل الورید، اللہ انسان کی شرح سے بھی زیادہ ہے۔ لم تراہ العیون بمشاہدۃ العیان ولکن رأیتہ القلوب بحقائق الایمان۔ حاضر لفظ یاد رکھ لے کہ بصارتوں سے وہ نظر نہیں آتا۔ بے شک ہمارا دل کر رہا ہے کہ حالت بیماری میں ہم روزہ رکھیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ حکم خداوندی ہے، تو ہمیں اللہ کے حکم ہوگا۔ پچھلی کچھ صدیوں سے جو مسلمانوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں وہ جنت کی حوریں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد شاہ ٹی وی چینل دیکھنے والے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں مشتاق الوی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کے آئے ہیں، جس پروگرام کا نام ہے جہان معرفت، اور ہمارا آج کا موضوع ہے دیدار توحید، یعنی اللہ وحدہ لا شریک، جو کہ ذوالجلال والاکرام ہے، جو ذات باری تعالیٰ ہے، جو رزاق و رحیم و کریم ہے۔ کیا اس ذات باری تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے، یعنی اسے دیکھنا ممکن ہے؟ اس موضوع پہ ہم آج گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ آج جو مہمانان گرامی موجود ہیں، جناب علامہ اشل عباس، یہ خطیب ہیں جی، مذہبی سکالر ہیں، اور آپ کراچی سے تشریف لے کے آئے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہیں جی ہمارے علامہ جواد الحسین حسینی النجفی، آپ مذہبی سکالر ہیں، اور نجف اشرف سے آپ نے علم حاصل کیا ہے یہاں پاکستان کے بعد، اور آپ خطیب ہیں۔ دونوں حضرات کو خوش آمدید۔ میرا پہلا سوال ہے کہ نجفی صاحب سے کہ علامہ صاحب، کیا شیعہ مکتب فکر میں اللہ کی رؤیت ممکن ہے؟ جبکہ مالکی اور شافعی مذہب میں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کی رؤیت ممکن ہے اور اللہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ذات۔ کیا مذہب تشیع میں ان کی اللہ وحدہ لا شریک کی رؤیت ممکن ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے کہ جب کہ برادران کے ہاں رؤیت الہیہ کے وہ قائل ہیں، اور شیعہ عقائد کے اندر اس کا بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ شیعہ اس بات کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، تو ہمارے ہاں خداوند عالم کی جو رؤیت ہے، یعنی ہمارے ہاں خداوند عالم ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، نہ یہاں پہ اور نہ ہی اخروی دنیا میں۔ جیسے کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کا نہج البلاغہ کا پہلا یہ خطبہ ہے، اور امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصی نعماءہ الاعدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود۔ یعنی امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ خدا، اگر ہم اسے یہ مان لے کہ وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہے، تو وہ محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا۔ امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا، اور دیگر ائمہ سے بھی اور تواریخی کتابوں کے اندر یہ بات، احادیث کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ خدا کو ان آنکھوں یعنی انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ امام صادق علیہ السلام رؤیت خداوندی پہ گفتگو فرما رہے تھے، اور مولا بتا رہے تھے کہ پروردگار کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اگر ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا تو اس کی معرفت کیسے ہو؟ تو فرمایا اسے قلب کی آنکھ یعنی معرفت کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ معرفت کی آنکھ کیا ہے؟ یعنی ایک ہوتی ہے ظاہری بصارت، ایک ہوتی ہے معرفت، جو قلب سے آپ اس کی
وجود پہ جو چیزیں دلیل ہیں، آپ جب ان چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں، ان پہ نگاہ ڈالتے ہیں، تو پھر آپ کو خداوند عالم کی معرفت ہوتی ہے۔ تو ایک شخص نے آ کر امام جعفر صادق سے جب یہ سوال کیا تو مولا نے اسے فرمایا، مولا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا ہارون مکفوف، جو آنکھوں سے نابینا تھا۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کو قلبی نظر سے یعنی دیکھا جا سکتا ہے اور ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا؟ تو اس کی دلیل دیتے ہوئے مولا نے فرمایا کہ وہ مسجد کے دروازے پہ ہارون مکفوف بیٹھا ہے اور یہ چاند اصحاب سامنے ہیں، ان سے ذرا پوچھو کہ امام جعفر صادق کہاں ہے۔ تو وہ شخص جلدی سے مولا کے کہنے پہ ان شخصیات کے پاس گیا جو وہاں پہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جا کے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ کیا تم نے امام جعفر صادق کو دیکھا؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں میں نے 4 دن پہلے فلاں بازار میں، فلاں گلی میں، فلاں محلے میں دیکھا تھا۔ تو پھر امام نے فرمایا جاؤ وہ ہارون مکفوف سے پوچھ کر۔ تو جلدی سے گیا مسجد کے دروازے پہ اور جا کر ہارون مکفوف سے جب سوال کیا تو اس نے کہا نبینا دیکھ کر مذاق کرتے، وہ سامنے دیکھو کون بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے معرفت کی نگاہ، ظاہری نگاہ سے ہم پروردگار کا، اور ہمارے مکتبہ فکر کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پر ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ رؤیت خدا بندی وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس پہ مجھے ایک اور فرمان یاد آ رہا ہے، زینب یمانی ہے مولا کے صحابی، نجفی صاحب کی بات کو ہی میں آگے بڑھانے لگا ہوں اشل بھائی۔ مولا کے ایک صحابی ہیں زینب یمانی، تو بالکل بیان ہی جیسے انہوں نے فرمایا ہے ہارون کے بارے میں۔ تو زینب نے سوال کیا، مولا توحید پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ ایسا ہے، ان صفات کا مالک ہے۔ تو طنزاً زینب نے پوچھا تھا کہ مولا حل رہے ربک، کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو مولا نے فرمایا لاما کن عابد للذی لا مراہ، میں اس کی عبادت کیسے کروں جیسے دیکھا تک نہیں۔ تو زینب تڑپ گیا نا، پریشان ہوا، اس کی حالت غیر کو دیکھتے ہوئے مولا نے فرمایا لم تراہ العیون بمشاہدۃ العیان ولکن رأیتہ القلوب بحقائق الایمان۔ ہاں زینب یاد رکھ لے کہ بصارتوں سے وہ نظر نہیں آتا، عرفان کے آئینے میں دل اسے دیکھا کرتے ہیں۔ تو کیا خوبصورت ہے جی، آپ کا جواب آ گیا جی۔ تو میرا سوال ہے جناب قبلہ علامہ اشل عباس صاحب سے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، یہ سورہ قیامت کی آیت نمبر 30 ہے، آپ اس کی کیا تفسیر کریں گی؟ جبکہ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں جو بظاہر معنی ہیں وہ یوں ہیں کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ، اس دن چہرے اس کی طرف اٹھے ہوئے ہوں گے، متوجہ ہوں گے، الی ربہا ناظرۃ، کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس میں علامہ بہیقی جو ہیں ان کا یہ قول ہے، وہ اہل سنت کے ایک مشہور عالم ہیں، اس بارے میں وہ اپنی کتاب الاعتقاد والہدایہ میں صاف لکھتے ہیں کہ الی ربہا ناظرۃ کا مطلب اہل ایمان اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے اس چینل کی کاوش کو سراہنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ اور ایسے موضوعات اس زمانے کی ضرورت بھی ہیں اور شاید ہر زمانے کی ضرورت رہے۔ بلا شک شک۔ سوال بہت دلچسپ ہے اور بہت گہری نوعیت کا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں شعور حاصل کر لیتا ہے اور وہ اپنے وجود کو دیکھتا ہے، وہ اس کائنات کی وسعتوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ لامتناہی کائنات، انسان کا یہ باکمال وجود، کیا اس کائنات کا، کیا اس کے وجود کا کوئی تخلیق کار ہے، کوئی خلق کرنے والا ہے؟ جب انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی تخلیق کار ہے، کوئی خلق کرنے والا ہے، تو اگلا سوال اس کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی وہ اس خالق کو، اس تخلیق کار کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکے گا؟ اور اگر وہ ان آنکھوں سے دیکھ سکے گا تو اس کی حیت کیسی ہوگی، اس کا جسم کیسا ہوگا، اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی،
اس کی ڈائمینشنز کیا ہوں گی۔ اب یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے، اس سوال کو لے کے امت میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ بات میں یہاں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، اختلاف کا ہو جانا، علمی اختلاف کا ہو جانا کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی کجی نہیں ہوتی، بلکہ اختلاف اس کائنات کا حسن ہے۔ جس طرح دن اور رات میں اختلاف ہے، سردی اور گرمی میں اختلاف ہے، سورج اور چاند میں اختلاف ہے، ان کے رستوں میں اختلاف ہے، تو اختلاف اس کائنات کا حسن ہے اگر اختلاف کی تمیز ہو جائے۔ اس آیت کو لے کے امت میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک جو عمومی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں خدا کی رویت سے مراد یہ ہے کہ جو اہل بہشت ہوں گے ان کا سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ وہ اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ لیکن ہم جو مذہب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمارے ہاں خدا کی رویت کا کوئی عقیدہ نہیں پایا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنے کا تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہے جن کی کوئی ڈائریکشن ہو، جن کی کوئی سمت معین ہو جائے۔ اگر آپ خدا کی کوئی ڈائمنشن معین کر سکتے ہیں، کوئی سمت معین کر سکتے ہیں تو مجھے بھی بتا دیجیے گا۔ دوسری طرف اگر ہم قرآن کی آیت سے سوال ہے اور قرآن کی آیت سے ہی جواب لیں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ تو اب اس سے مراد یہ لے لیا جائے کہ دنیا میں جو آنکھوں سے محروم ہے وہ آخرت میں بھی آنکھوں سے محروم ہوگا۔ یہاں آنکھوں سے اندھے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں عقل کے اندھے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جس طرح یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اس آیت سے مراد اس کے ظاہری الفاظ نہیں لیے جائیں گے بلکہ اس آیت سے مراد اس کا باطن لیا جائے گا، تو اسی طرح جو سورہ قیامت کی آیت ہے اِلیٰ ربہا ناظرۃ، تو وہاں بھی ناظرۃ سے مراد یہ نہیں کہ اہل جنت اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، بلکہ اہل جنت اس کے وجود کو محسوس کریں گے اور بصیرت سے اس کو دیکھ سکیں گے۔ تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے مکمل ہو جاتا ہے کہ اس آیت کا جواب ہم قرآن کی آیت سے دے رہے ہیں کہ جب وہاں پہ دیکھنے سے مراد، اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، تو یہاں بھی دیکھنے سے مراد آنکھوں کا دیکھنا نہیں ہے۔ بہت خوب جی قبلہ، علامہ نجوی صاحب سے میرا اگلا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی رویت کا اظہار کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور مکتب تشیع اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس سوال کے اندر حضرت موسیٰ نے رویت خدا کی درخواست دی، تو مکتب تشیع سے کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو درخواست ہے، پہلی بات اسی کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ درخواست حضرت موسیٰ نے خود دی یا حضرت موسیٰ کی قوم کی طرف سے یہ درخواست آئی؟ صحیح۔ تو جب حضرت موسیٰ کی قوم جگہ پہ جمع ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا دیدار کریں، جبکہ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو ساری قوم حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور انہوں نے آ کر یہ حضرت موسیٰ، یہ جو درخواست آئی ہے یہ حضرت موسیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ان کی قوم کی طرف سے۔ ٹھیک ہے۔ اب پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ درخواست حضرت موسیٰ نے کر دی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ درخواست قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی۔ اگر درخواست آپ کسی کو بھی آپ درخواست دیتے ہیں تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری دی گئی درخواست قبول ہو رہی ہے یا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ کے پاس یہ درخواست گئی تو حضرت موسیٰ کی قوم کے افراد کو جمع کیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی ساری قوم کو جمع کیا، یہی تاریخ کے اندر ملتا ہے، تقریباً 70,000 لوگوں کو جمع کیا اور پھر ان میں سے 700 لوگوں کو چنا گیا۔ پھر 700 میں سے پھر دوبارہ چناؤ ہوا اور جو ان کے بزرگ تھے، یعنی اپنے دور کے عالم تھے، اپنے دور کے فقیہ تھے، اپنے دور کے مانے ہوئے وہ اسکالر تھے، ان میں سے 70 لوگوں کو چنا گیا۔ 3 مرتبہ چناؤ ہوا، پہلے 70,000 پھر
700 پھر 70 افراد 70 افراد کو چن کر حضرت موسیٰ انہیں اپنے ساتھ لے گئے کوہ طور پہ. جب کوہ طور پہ لے گئے اور یہ درخواست خدا کے ہاں پیش کی کہ میری قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ دیدار الہی کریں، خدا کو دیکھیں. تو یہاں پہ بھی اب یہ فراقین نے ان چیزوں کو لکھا ہے، برادران نے لکھا ہے، تمام تاریخ کتب میں یہ بات ملتی ہے کہ جیسے ہی یہ درخواست اللہ کے ہاں پیش ہوئی تو اللہ نے اپنے آپ کو نہیں دکھایا بلکہ تجلی الہی تھی. اللہ اکبر. اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں کہ اللہ کا وجود سامنے نہیں آیا بلکہ اللہ کی صفت کی ایک تجلی سامنے. اب جیسے ہی وہ تجلی ظاہر ہوئی تو جو 70 افراد آئے تھے وہ زمین پہ گر گئے، حضرت موسیٰ پہ گر گئے. تو یہاں پہ بھی حضرت موسیٰ نے خدا کو نہیں دیکھا، نہ اس قوم نے دیکھا، بلکہ خدا کی ایک تجلی کو دیکھا، ایک صفت کو دیکھا. اگر یہاں پہ یہ لے لیا جائے کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے تو پھر حضرت موسیٰ کی جو درخواست اللہ کے ہاں پیش ہوئی تو پھر وہ 70 افراد یقیناً خدا کو دیکھ لیتے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہی ہے کہ وہ لامحدود ہے. اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو وہ محدود ہو جاتا ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ دیکھا نہیں جا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ کہ خدا جو ہے وہ ظاہری انسان سے نہیں دیکھا جا سکتا. جی، جیسے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فلما تجلی ربہ جعل الجبل دکن دکن. جب موسیٰ کے رب نے تجلی پھینکی جعل الجبل دکن دکن تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. یعنی پہاڑ بھی اللہ کی حضرت موسیٰ کے رب کی تجلی کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے. تو جب پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تو ایک عام انسان اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا. جی، تو میرا اگلا سوال ہے جناب علامہ اشل عباس سے کہ لا سورہ انعام کی آیت نمبر 103 لا تدرکہ الابصار، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ بصارتوں سے اس کا ادراک ممکن نہیں ہے؟ ذات واجب کا ادراک ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بصارتوں میں آ جائے. جی بسم اللہ. قلوی صاحب، آپ نے ایک آیت کا حوالہ دیا ہے اور اپنے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے. جی ایسے ہی، بالکل ایسے. اور مذہب اہل بیت یا وہ افراد جو دین اہل بیت کے گھرانے سے لیتے ہیں ان کے ہاں یہ رسم نہیں ہے کہ قرآن کی آیتوں کی انٹرپریٹیشن وہ اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیں. جی صحیح. بلکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو وارث قرآن ہیں، جو اس کتاب کے وارث ہیں، ان آیتوں کے مطالب و مفاہیم سے وہی بتا سکتے ہیں. اگر امت کا ہر شخص آیتوں کی انٹرپریٹیشن کرنا سٹارٹ کر دے گا اور آیتوں کے مطالب و مفاہیم نکالنا شروع کر دے گا تو پھر وہی ہوگا جو آج تک ہوتا چلا آیا ہے کہ ہر انسان اپنی عقل کے مطابق ہر آیت کا مطلب نکالے گا، اپنی فہم و فراست کے مطابق آیتوں کی انٹرپریٹیشن کرنا سٹارٹ کر دے گا. اور اس طرح آج اگر امت چند فرقوں میں ہے تو شاید قیامت تک اور زیادہ فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو اس آیت کو لے کر ہم اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ اس آیت سے مراد کیا ہے. تو ہم تفسیر نور الثقلین سے امام تقی علیہ السلام تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس آیت کو لے کے امام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جو اوہام پیدا ہوتے ہیں وہ آنکھوں کی بصارت سے زیادہ تیز ہوتے ہیں. یعنی انسان جو خیالات، جو تصور اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے وہ اپنی ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. میں مثال کے طور پہ پیش کر دیتا ہوں. آپ اپنے دل کی آنکھوں سے ایک کائنات کو آباد کر سکتے ہیں. آپ اپنے دل کی آنکھوں سے اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے امریکہ اور برطانیہ تک تصور میں لا سکتے ہیں. لیکن آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے بنا کسی میڈیم کو استعمال کیے امریکہ اور برطانیہ کو دیکھ نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی آنکھوں کی جو بصیرت ہے وہ محدود ہے اور جو دل کی بصارت ہے وہ لامحدود ہے. تو اس آیت سے مراد امام فرماتے ہیں یہی ہے کہ انسان
اپنی ان آنکھوں کی بصیرت سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، ہاں اپنے دل کی بصارت سے اسے ضرور دیکھ سکتا ہے۔ تو میرا اگلا سوال قبلہ نجفی صاحب سے ہے کہ نجفی صاحب آپ بتائیے کہ جنت میں اگر دیدار الہیہ ممکن نہیں ہے بقول مذہب آل محمد کے، تو جنت میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت پھر کیا ہوگی؟ جی ماشاءاللہ، یہ سوال بہت ہی اہم سوال کہ جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت اگر دیدار الہیہ نہیں ہے تو پھر کون سی نعمت ہے؟ تو میں یہ عرض کر دوں، اس کائنات میں اگر آج تک انسانیت نیک کام کر رہی ہے تو کس لیے کر رہی ہے؟ جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کو یہ لالچ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، نیک کام کر رہے ہیں اس لیے جنت میں جائے گا۔ کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے اس لیے کہ جنت میں جائے گا۔ تو بذات خود جنت ایک خود نعمت عظمیٰ ہے۔ اگر آپ دیکھیں مذہب حقہ میں جتنے بھی امور، جتنے بھی احکام جو ایک مسلمان انجام دے رہا ہے، کتنی تکلیف اٹھاتا ہے، وہ حج پہ جاتا ہے، وہ حج کرتا ہے، اتنے مشکلات کے باوجود لوگ زیارات پہ جا رہے ہیں، لوگ عبادات کر رہے ہیں، بیماری کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھیں، اور زکوٰۃ، حج، احکام جتنے بھی احکام ہیں، اگر ایک انسان ان ساروں کو ادا کر، پھر اس کے بعد حقوق والدین ہیں، حقوق العباد ہے، حقوق ہمسایہ ہیں، حقوق برادران ہیں، حقوق خواہران ہیں، یہ سارے وہ ادا کر رہا ہے۔ تو کس لیے ادا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی یہ خواہش ہے کہ میری آخری اور ابدی زندگی جو ہے وہ میں جنت میں گزاروں۔ تو جنت خود ایک نعمت ہے۔ اگر آپ کا یہ سوال کہ جنت ایک نعمت ہے اور نعمت عظمیٰ ہے جس کے اندر خداوند عالم نے ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اگر آپ سورہ رحمان پڑھیں تو اس کے اندر خداوند عالم نے ذکر کیا ہے کہ یہ وہ جنت جس کے اندر اللہ نے خوبصورت دودھ کی نہریں رکھی ہیں، شہد کی نہریں رکھی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں انسان اس کو حاصل کرنے، یعنی وہ نعمت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں یہ تگو کر رہا ہے۔ تو جنت تو ہوئی خود ایک نعمت عظمیٰ۔ تو سوال یہ ہے کہ جنت کے اندر اگر رویت خداوندی نہیں ہے تو پھر کون سی نعمت ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرے ذہن میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور کی ایک حدیث میرے نظر سے گزری، اور حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں، یہ دنیا فانی ہے، اگر کوئی شخص اس دنیا میں کسی ایک بچے کی، کون سا بچہ؟ جو یتیم بچہ ہے، جس کے ماں باپ ہیں، اس کی پرورش کرے۔ اور اسی حوالے سے امیر المومنین حضرت علی نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دست شفقت کسی یتیم بچے کے ہاتھ، کسی یتیم بچے کے سر پہ رکھ دے، اپنا دست شفقت یتیم بچے کے سر پہ رکھے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی اس یتیم کے بال آئیں گے، اللہ اس شخص کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ تو رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی ایک بچے کی، یتیم بچے کی پرورش کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ بالکل اس طرح ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنت کے اندر بھی اگر کوئی نعمت عظمیٰ ہے تو وہ قرب محمد ہوا، قرب محمد مصطفیٰ جی۔ کیا بات ہے جی، بہت خوبصورت۔ تو یہاں پہ آپ کی طرف آنے سے پہلے میں یہاں پہ ایک اشتباہ دور کروں، چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ فرمایا ہے علامہ صاحب نے کہ مریض بھی ہو تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں روزہ رکھوں، تو وہ پوائنٹ میرے سامنے آیا کہ لوگ اس سے یہ نہ ہو کہ لوگ مرض کی حالت میں روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ تو چونکہ یہ چیز میرے سامنے آئی ہے تو اس کی لیے میں ایک آیت پڑھ دوں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ لو کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تو مریض ہے یا تو سفر کی حالت میں ہے تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرنی ہے۔ تو میرے ناظرین اس سے قبلہ علامہ نجوی صاحب کی بات سے یہ نہ کہیں کہ چونکہ علامہ صاحب نے کہا ہے تو روزے کی حالت میں، سفر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں روزہ ہو سکتا ہے، تو یہ ہوگا نہیں، کیونکہ حرام ہے رکھنا۔ جس طرح حضر میں روزہ چھوڑنا حرام ہے، اسی طرح سفر میں جو ہے روزہ، یہ بھی احکام جی اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ چونکہ یعنی ہمارا جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے تو ہم اس کے حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ جی نہیں کر سکتے۔ بے شک ہمارا دل کر رہا ہے کہ حالت بیماری میں ہم روزہ رکھیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ حکم خداوندی ہے۔
تو ہمیں اللہ کے حکم کو فالو. جی علامہ قبلہ اشل عباس صاحب. میں نشوی صاحب کی اس بات کو ضرور کنٹینیو کرنا چاہوں گا، اور اس نقطے کی طرف علوی صاحب آپ کی توجہ بھی دلانا چاہوں گا. جنت کی بات ہو رہی ہے، جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں جنت کے 2 کانسیپٹس ہیں. ایک ہے جنت کا ٹریڈیشنل کانسیپٹ، اور اس کانسیپٹ میں جنت صرف یہاں تک محدود ہے کہ وہاں پہ دودھ کی نہریں ہیں، وہاں پہ شہد کی نہریں ہیں، وہاں پہ حوریں ہیں، وہاں پہ غلمان ہیں. اور ہمارے ہاں عام تصور جنت کا یہی پایا جاتا ہے کہ جہاں پہ یہ تمام تر نعمتیں ان لمیٹڈ ہو جائیں، ایسے مقام کو جنت کہتے ہیں. جی. اور بالخصوص پچھلی کچھ صدیوں سے جو مسلمانوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں وہ جنت کی حوریں ہیں. ایسے گویا کہ مسلمان جتنی کاوشیں کرتا ہے، جتنی محنتیں کر رہا ہے، دل کے کسی نہ کسی کونے میں ان حوروں کا لالچ ضرور رکھتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ شیخ سجدے میں سر جھکاتا ہے، حور جنت میں کانپ جاتی ہے. واہ واہ کیا بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنت کے کانسیپٹ کو بھی تھوڑا سا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جنت کسی ایسی جگہ کو نہیں کہتے جہاں پہ کھانے پینے کی ساری چیزیں فری ملتی ہوں. اللہ نے ان چیزوں سے جنت کو سمجھایا ضرور ہے، لیکن یہ جنت کی انتہا نہیں ہے، یہ جنت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے. چونکہ انسان اس دنیا میں زیادہ تر توجہات کھانے پینے کی طرف دیتا ہے یا اپنی آسائشوں کی طرف دیتا ہے، تو اس لیے پروردگار عالم نے ان چیزوں کو تشبیہاً استعمال کیا ہے کہ جنت میں یہ سب کچھ ہوگا. لیکن جنت در حقیقت ایک ایسے مقام کو کہتے ہیں، ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو منزل کن فیکن کی منزل ہے، کہ انسان جو چاہے گا جنت میں اسے وہ ملے گا. اگر جنت میں انسان کچھ خواہش کرے، کچھ چاہے اور اسے وہ میسر نہ ہو تو پھر وہ کاہے کی جنت ہے. تو جنت مومن کے کن فیکن کی منزل کو کہتے ہیں. اور جنت میں جو سب سے بڑا انعام ہے، جو سب سے بڑا تحفہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے جنتیوں کو، شاید وہ یہ بھی ہے کہ جنت میں انسان کو جو زندگی عطا ہوگی وہ ایک ایٹرنل لائف ملے گی. یعنی وہ ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور انسان اس ہمیشہ کی زندگی کو جیے گا. اور یہاں پر چونکہ ہمارے معاشرے میں عمومی جو رائے ہے وہ یہی ہے جنت کو لے کر کہ انسان جو محنتیں کرتا ہے، جو کاوشیں کرتا ہے، جو بھی اعمال سر انجام دیتا ہے وہ جنت کی لالچ میں دیتا ہے. لیکن ہم نے اس روئے زمین پہ ایک ایسی ہستی کو دیکھا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اے پروردگار، علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے، نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہے. علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کو سورہ قمر کی اس آیت سے بھی لیتے ہیں کہ سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ کیا ہوگی. سورہ قمر کی آخری آیت ہے. نجی صاحب اللہ فرما رہا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تو اس پورے پروگرام میں اس جہان معرفت کی گفتگو میں نقطہ جہاں تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ روایت توحید نہ اس دنیا میں ممکن ہے اور نہ ہی آخرت میں ممکن ہے. تو پھر وہ کون سی ہستی ہے جو جنت میں جنتیوں کو جنت کے علاوہ ملے گی؟ تو اس کے بارے میں اللہ سورہ قمر کی آیت میں فرما رہا ہے ان المتقین فی جنات و نہر، کہ بے شک جتنے بھی متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں پر مشتمل جنت میں ہوں گے. فقط جنت میں نہیں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک صاحب اقتدار بادشاہ کی سچی محفل بھی جنتیوں کو ملے گی. تو جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اس صاحب اقتدار بادشاہ کی سچی محفل ہے جو جنتیوں کو ملے گی. ڈاکٹر اشل عباس صاحب، آپ عام طور پر جب بھی اللہ کا ذکر آتا ہے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لوگ اوپر دیکھتے ہیں. تو کیا اللہ وحدہ لا شریک فقط اوپر ہے یا وہ ذات باری تعالی ہر جگہ پہ موجود ہے؟ یہ سوال تو معصومانہ سا ہے میرا، لیکن بہرحال آپ کیا کہتے ہیں؟ جی علوی صاحب، بہت ہی دلچسپ سوال آپ نے پوچھا ہے. اکثر
عمومی رویہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور آسمان کی جانب دیکھتے ہیں کہ گویا اللہ عرش پہ تشریف فرما ہے اور ہم اس سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، اس دعا سے پہلے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس پروردگار کو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں ہے اور ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میں اپنے پہلے سوال میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ خدا کی کوئی ڈائمینشنز معین نہیں کی جا سکتی، خدا کی کوئی ڈائریکشن معین نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کعبے میں اتر آتا ہے اور وہ سجدہ اللہ کو ہو جاتا ہے، اور جب آپ دعا مانگنے لگتے ہیں تو اللہ فوراً عرش پہ چلا جاتا ہے اور پھر آپ اوپر کی جانب دیکھ کر دعا مانگتے ہیں۔ در حقیقت یہ دونوں عمل تشبیہاً ہیں، یعنی یہ پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے کعبے کے سجدے کو اپنا سجدہ قرار دے دیا ہے، ورنہ وہ کائنات کی ہر جگہ موجود ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن معین نہیں کی جا سکتی، اس کی کوئی سمت معین نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ ڈائریکشنز کا خالق ہے، وہ ڈائمینشنز کا خالق ہے۔ اور مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انسان اپنی عقلی نہجوں پہ اللہ کو سوچتا ہے اور وہ انہی نہجوں کا خالق ہے۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں اور آسمان کی جانب دیکھتے ہیں تو در حقیقت ہم آسمان کی جانب اس لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کو ہم تشبیہ دیتے ہیں بلندیوں سے، کہ وہ ایک بلند ہستی ہے اور ہمارے پاس جو بلندی کا استعارہ ہے وہ آسمان ہے، اس لیے ہم آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سر کعبے کی طرف رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو مٹانا ہوتا ہے اس کے سامنے۔ تو انسان کی جو عبادت ہے اس کا کمال سجدہ ہے، اور سجدے میں سر رکھ کے ہم اس کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس عالم کی، اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت صرف تو ہے، اور ہمارے پاس جو سر انسان کی شخصیت کا کمال ہے، وقار ہے، ہم اپنی وہ با کمال چیز اس کے سامنے سر نگوں کر دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہم تیرے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں۔ تو اگر اس کوسچن کے مفہوم کو دیکھا جائے تو کعبے میں اللہ موجود نہیں ہے، لیکن کعبے کو ہم سجدہ کرتے ہیں کہ اس خالق نے کہا ہے کہ کعبے کو سجدہ جب آپ کریں گے تو اس سے مراد میرا سجدہ ہے۔ اور جب ہم دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو چونکہ خدا کو ہم بلندی سے تشبیہ دیتے ہیں، اس لیے ہم دعا میں ہاتھ بلند کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ اے بلند و بالا، تو ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی قبلہ علامہ نجفی صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آسمانوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال یہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کو تو نہیں، جوانوں کے ذہن میں یہ سوال یقیناً پیدا ہوتا ہوگا کہ کیا خدا جو ہے وہ آسمانوں کی طرف ہے یا وہ آسمانوں پہ ہی رہتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ میں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید سورہ کاف کی 50 نمبر آیت کے اندر خداوند عالم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن اقرب علیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ کریں۔ خدا تو وہ ذات ہے جو دلوں سے نکلتے ہوئے خیالات سے بھی واقف ہے۔ خود خدا فرماتا ہے کہ وہ تمہارے دل کے اندر جو خواہشات، جو خیال، جو اوہام پیدا ہو رہے ہیں وہ اس سے بھی آشنا ہے۔ تو لہٰذا یہ سوچنا کہ شاید خدا آسمانوں کی طرف رہ رہا ہے، تو ایسا نہیں، خدا تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ ہے۔ جی تو میرا خیال یہ ہے، بلکہ میرا خیال قرآن کے عین مطابق ہے، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ تو اللہ تو ہر سمت موجود ہے، تو اللہ کی معرفت، چونکہ جہان معرفت ہے ہمارا موضوع آج کا، تو اللہ کی معرفت یہ ہے کہ اسے ہم اپنے دل سے پکاریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جب اسے پکاریں تو آسمان کی طرف ہی دیکھیں، نتیجہ اب یہی نکلتا ہے کہ اسے ہم دل سے پکاریں، جو کہ وہ شارک سے زیادہ قریب ہے، جیسے آپ نے فرمایا ہے۔ اور قرآن مقدس میں ایک اور آیت میں بھی موجود ہے اسی حوالے سے، سورہ واقعہ کی آیت ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے
फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलकिन ला तुबसिरून। जब तुम्हारी जान लबों पे आके अटक जाती है तो हम मरने वाले के ज़्यादा करीब होते हैं, हम उसे देखते हैं, वलकिन ला तुबसिरून, तुम नहीं देख सकते। तो इससे नतीजा यही निकलता है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते बाबरकात जो है वो इंसान के इंतहाई कुर्ब में मौजूद है। तो आसमान की तरफ देखना मेरे ख्याल के मुताबिक कोई माना नहीं रखता। और यही कंसेप्ट जैसे आप फरमा रहे हैं, हमारी आने वाली नस्ल में जब हम आसमान की तरफ देखेंगे तो ये कंसेप्ट जाएगा कि शायद वो ज़ाते बारी ताला आसमान में महदूद है या वो अर्श पे जलवा अफरोज़ है। ऐसा नहीं है, अर्श उसका पूरी कायनात है। तो मासूमीन का एक कौल भी मेरे सामने आ रहा है और यकीनन मासूमीन फरमाते हैं जो अल्लाह की हुज्जत है वो हुज्जत ज़माना। इमाम ज़मा फरमाते हैं कि जहाँ तुम दो होते हो तीसरा मैं मौजूद होता हूँ। तो चूँकि वो अल्लाह की देखने वाली आँख है, अल्लाह के सुनने वाले कान हैं, लिहाजा वो अगर हर जगह मौजूद हैं तो अल्लाह बदरजाए अतम हर जगह मौजूद है। तो हम आज के इस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं और नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि अगर आपका सवाल है कोई, हमारे मेहमानान गरामी से किसी से भी सवाल करना चाहते हैं और मुतमईन होना चाहते हैं, तसल्ली बख्श जवाब मज़ीद चाहते हैं, हमने कोशिश की है कि तमाम पहलुओं पे इसको उजागर किया जाए। लेकिन अगर फिर भी सवाल कोई रहता है तो आप हमें कह सकते हैं और हम आपके सवाल का जवाब देने के पाबंद हैं। और इंशाअल्लाह हम आइंदा भी इसी किस्म के मौज़ूआत जहान मार्फत में लेके आएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।